اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی 15 پارہ سورۃ الکہف۔ سورۃ کہف مکہ میں اتری، اس کی 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع۔ اس کی پوری تشریح ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کا 20 پوائنٹ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ 21واں پوائنٹ ہے۔ ایک دن میں سے روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، ان میں سے جو ایک آدمی ہے وہ 1 روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، وہاں سب چیزیں اوپری دیکھیں، یعنی عجیب و غریب دیکھیں۔ اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپیہ کا سکہ دے کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گھڑا ہوا مال پا لیا ہے۔ شدہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعتاً نامعلوم طریقہ سے فلاں سن میں غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی مفتود الخبر جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں بحث بعد الموت کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ محض روحانی بحث ہے، جسمانی نہیں۔ کوئی معاد و روحانی و جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے، اور اس تبعات دو عقلی کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظیر بھیج دی۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے سننے کے بعد آخرت پر یقین لائے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی تباہ پر اثر انداز ہوا۔ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں ہے۔ تنبیہ بعض نے اذ یتنازعون بینہم امرہم کا مطلب یہ لیا کہ حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حال سے لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جبکہ اصحاب کہف کے متعلق چرچے اور جھگڑے ہو رہے تھے کہ وہ چند نوجوان جنہیں مدت دراز سے سنتے آتے ہیں کہ ایک بیک وقت غائب ہو گئے تھے، پھر کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئے ہوں گے، کہاں ان کی نسل پھیلی ہوگی۔ اب تک زندہ تو کیا ہوتے، سب مر گئے ہوں گے، مر گل کر برابر ہو گئے ہوں گے۔ اس مسئلہ میں کوئی کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ خیال کرتا تھا کہ دفعتاً حق تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور سب اختلافات ختم کر دیے۔ نمبر 22، یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے۔ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہرحال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر مطلع ہو کر فرید عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دے جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے۔ اس اختلاف کی تفاصیل تو خدا ہی کو معلوم ہے، اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یا اس سے قبل دوبارہ نیند طاری ہوئی۔ اس حالت میں اور لوگوں کو غور تک پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں۔ تاہم جو بارسوخ اور ذی اقتدار لوگ تھے، ان کی رائے یہ قرار پائی کہ غار کے پاس عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔ اصحاب کہف کی نسبت بجز ان کے کہ پکے موحد اور متقی تھے، یعنی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے، لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر وہاں مکان بنایا وہ نصارہ تھے۔ ابو احیان نے بجز محیط میں اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے لیے معتد اقوال نقل کیے۔ یعنی سامعین اصحاب کہف کا قصہ سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے اٹکل کے تیر چلائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی 5 بتلا کر چھٹا کتے کو شمار کرے گا۔ لیکن یہ سب اقوال ایسے ہیں جیسے کہ نشانہ کو بغیر دیکھے پتھر چلایا جائے۔ ممکن ہے مختلف باتیں کہنے سے جہل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کرنا بھی مقصود ہو کہ دیکھیں یہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ احتمال ہے کہ یہود نے ان کی صحیح تعداد 7 کی بتلائی ہو، جس کی طرف آگے قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 24، یعنی اس قسم کی غیر
محتدبہ باتوں میں زیادہ جھگڑنا لا حاصل ہے۔ عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق نہیں۔ جتنی بات خدا نے بتلا دی ہے اس سے زیادہ تحقیق کے در پہ ہونا، یا جس قدر تردید خدا تعالیٰ کر چکا اس سے زیادہ جھگڑنا اور تردید کرنا فضول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سیاق قرآنی سے معلوم کر لیا کہ اصحاب کہف 7 ہی تھے، کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے 2 قول کو رجمن بالغیب فرمایا، تیسرے قول کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں میں وعدہ آف نہ تھا، تیسرے میں وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ عطف کے ساتھ لانے سے گویا اس پر زور دینا ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت و وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے قال قائل منہم کم لبستم سے ایک قائل کا ہونا اور قالوا لبسنا یومن اس کے سوا کم از کم 3 قائلین کا، پھر دوسرے سے ان کے علاوہ 3 اور قائلین کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح کم از کم 7 آدمی ہونے چاہیے، کتا ان کے علاوہ ہے۔ نمبر 25، اصحاب کہف کا قصہ تاریخی کتابوں میں نادرات میں لکھا تھا۔ ہر کسی کو کہیں خبر ہو سکتی۔ مشرکین نے یہود کے سکھانے سے حضرت سے پوچھا، مقصود آپ کی آزمائش تھی۔ حضرت نے وعدہ کیا کہ کل بتا دوں گا، اس بھروسے پر کہ جبرائیل آئیں گے تو دریافت کر دوں گا۔ جبرائیل 15 دن تک نہ آئے۔ حضرت نہایت غمگین ہوئے۔ مشرکین نے ہنسنا شروع کیا۔ آخر یہ قصہ لے کر آئے اور پیچھے نصیحت کی کہ آئندہ کی بات کے متعلق بغیر انشاءاللہ کے وعدہ نہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک وقت بھول جائے تو پھر یاد کر کے کہہ لے، اور فرمایا کہ امید رکھ کہ تیرا درجہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرے، یعنی کبھی نہ بھولے۔ موضع القرآن، یا اصحاب الکہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب طور پر آپ کی حفاظت فرمائے اور کامیاب کرے، جیسے کہ غار ثور کے قصے میں ہوا۔ یہ واقعہ کہف سے زیادہ عجیب و واقعات و شہاد آپ کی زبان سے بیان فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔